السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ اچھا عمل آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم امیر شخص بنیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار مجھے عزت سے نوازے، میں جہاں بھی جاؤں لوگ میری عزت کریں، عزت کی نظر سے دیکھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی ملنی چاہیے۔ بات آتی ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ آیا کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کے وظیفے دیکھنے میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پربہار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی نہ کوئی وظیفہ کر لیں، کوئی نہ کوئی دعا ایسی مل جائے، کوئی نہ کوئی عمل ایسا مل جائے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر بھی بنائے، عزت دار بھی بنائے، اور جو ہے تمام کامیابیاں کامرانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ تو دیکھیں آج میں آپ کے سامنے ربیع الاول شریف کے اس مہینے کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ آپ کو نہیں مل سکتا، اس سے بڑی کوئی دعا آپ کو نہیں مل سکتی۔ ربیع الاول شریف میں ہی نہیں بلکہ اور اگر اس کے علاوہ 11 مہینے میں بھی آپ تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ آپ کو نہ مل پائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کامیاب مجرب ایک ایسا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایسے بہت سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامیابی کامرانی کی منزلوں کو پایا صرف اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر۔ بہت آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا، بڑے کامیاب اور بڑے کامران لوگ آپ کو ملتے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے میری کامیابی کے پیچھے اس کا راز ہے، کوئی کہتا ہے میری کامیابی کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، مگر جو صحیح معنی میں جو سنت رسول سیرت رسول کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ زندگی ایسی خوشحال والی زندگی ہمیں ملے کہ ہمیں پیسہ بھی ملے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عزت بھی ملے، کیونکہ بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے دولت تو ہوگی مگر عزت نہیں ہوگی، شہرت تو ہوگی مگر عزت نہیں ہوگی۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل، اور وہ بھی کیا ہے، آپ نے بارہا جانا ہوگا بارہا سنا ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں آپ کو کسی وظیفے کی کسی عمل کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو با کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی بھی عمل میرے یا آپ کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہی کا چاہے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو یا اس کی 12 تاریخ ہو یا کوئی بھی تاریخ ہو، یا اس مہینے کے علاوہ اور 11 مہینے بھی ہم دیکھ لیں تو اس سے بڑا کوئی بھی وظیفہ میرے یا آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دنیا میں جتنی کثرت سے درود پاک پڑھے گا بعد مرنے کے وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب میں رہے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ یہاں پر زیادہ درود پاک پڑھیں، وہاں اتنا زیادہ قریب میں رہیں، اور جہاں لوگ رہنے ہی کی خواہش کرتے ہوں گے پروردگار بس رہنے ہی کا موقع مل جائے اور وہاں پر نبی پاک کا قرب حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب درود پاک کی بات آتی ہے، درود پاک پڑھیں تو کون سا پڑھیں؟ درود پاک اگر پڑھیں تو کون سا درود پاک پڑھیں؟ دیکھیں ہر درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر پڑھا جاتا ہے، ہر درود انہی کے لیے ہیں، مگر ان میں اگر سب سے اچھا درود پاک ہے تو وہ ہے درود ابراہیمی، جس کو ہم اور آپ ہر وقت کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اسی کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ وہ درود پاک اتنا اعلیٰ اور اتنا بہتر ہے کیونکہ ہم اور بھی درود پاک کوئی سا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اور درود پاک نہیں پڑھ سکتے، مگر سب سے بہتر ہے کہ ہم نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی نبی پاک کی بارگاہ میں پڑھیں۔ رات کو لیٹیں اپنے بستر پر، بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو اپنے بستر پر لیٹیں، نبی پاک کی بارگاہ میں لو لگائیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ صبح اٹھیں، نماز سے کچھ پہلے اٹھیں،
وضو کریں اور نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنے دن کا آغاز کریں۔ دن میں آپ کو آتے جاتے وقت کہیں پر بھی اگر آپ کو وقت ملے، آپ بائک پہ سوار کر رہے ہیں تو آپ بائک پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر فور ویلر میں ہیں تو آپ اس میں نبی پاک پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کسی سواری میں آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نیچے نگاہ کریں اور وہاں پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی وقت نکالنا پڑے گا یا اس کے لیے کوئی جگہ آپ کو تلاش کرنی پڑے گی۔ بس پاک صاف جگہ کا آپ خیال کر لیں اور باقی آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر میں کسی بھی وقت میں نبی پاک پر درود پاک پڑھ لیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے دیکھا بھی سنا بھی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگا کر درود پاک کو پڑھا، قسم خدا کی اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی منزل بن گئی، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو رسماً طریقے سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، رسماً طریقے سے، یعنی دل تو نہیں گواہی دے رہا تھا مگر آپ نے کہا درود پاک پڑھنے ایک رسم تھی، کسی وجہ سے آپ کا دل نہیں کر رہا تھا نماز میں آپ نے درود پاک پڑھا، وہ ایک مقررہ وقت تھا، تو یہ ایک رسم ہوا کرتی ہے جہاں مقرر چیز مقرر وقت پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو رسماً طریقے سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کی درود پاک کو نورانی فرشتے اپنے نورانی تھال میں سجا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کہ یہ ہمارے لیے کم ہے کہ نورانی تھال میں سجا کر کے لے کے آتے ہیں، اور جو پھر دل جوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی درود پاک کو میں اپنے کانوں سے مدینے میں رہ کر سماعت کیا کرتا ہوں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی سماعت ایسی ہے کہ وہ مدینے میں رہ کر دنیا کے خطے خطے کونے کونے کا اپنے غلاموں کی ہر بات کو سماعت کرتے ہیں۔ اور یہ تو مدینہ شریف ہے، میرے آقا تو وہ ہیں کہ جو آسمانوں کی سیر پر بھی گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد بھی آپ نے اپنے غلاموں کی آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کیا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی سماعت ہے، آپ قریب سے بھی ایسے ہی سنتے ہیں اور دور سے بھی ایسے ہی سنتے ہیں۔ تو میں اپنے نبی کے تمام غلاموں سے کہتا ہوں کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ، نبی پاک کی آمد کا مہینہ، ٹارگیٹ بنا لیں آپ کہ مجھے ایک دن میں 1000 نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، مجھے ایک دن میں نبی پاک پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مقصد کے تحت آپ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بہت وظیفے بہت عمل کیے ہوں گے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بھی وظیفہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ یہ عمل کریں، یہ کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس کے محبوب کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر لائیں گے ہم آپ کے لیے کوئی نیا ویڈیو، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔